اس جنگ کے کسی بھی مرحلے میں پاکستان نے صہیونی عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پاکستان کی ان کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل نے صرف اور صرف ایک ممکنہ معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے ایران پہ کل دوبارہ حملے شروع کیے تھے۔ کمینہ پوری ڈٹائی کے ساتھ دعوے کر رہا ہے کہ ایران اسرائیل پہ ایٹامک حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن ہم نے پہلے وار کر کے اس کا منصوبہ ہی ناکام بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ پورے خطے میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، اسلام آباد نے فوری مداخلت کی اور ایرانی قیادت کو سیز فائر پہ راضی کیا۔ پیش شوشہ چھوڑا گیا کہ ایٹامک تجربہ کرنے کے لیے پاکستان ایران کی مدد کر رہا ہے۔ اسلام آباد ماسکو کے درمیان نیا معاہدہ ہو گیا، پاک فضائیہ اسٹیلتھ گروپ میں اب شامل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نا ٹوٹل وکٹری۔ ایران ایٹامک حملہ کرنے والا تھا، اسلام آباد ماسکو کے درمیان نیا معاہدہ ہو گیا اور پاک فضائیہ اسٹیلتھ گروپ میں اب شامل ہو گئی۔ وہ کیسے؟ آج یہ سب چیزیں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ایران میں رجیم چینج ہوئی؟ نہیں۔ کیا ایران میں اندر سے کوئی بغاوت کامیاب ہوئی؟ نہیں۔ سوائے UAE کے کسی اور خلیجی ملک نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ یا اسرائیل کی کوئی مدد کی؟ نہیں۔ کیا کردوں نے غیر ملکی اشاروں پہ ایران کے اندر گھس کر کوئی فساد برپا کیا؟ نہیں۔ کیا امریکہ اور اسرائیل طاقت کے زور پر آبنائے ہرمز کھلوا سکے؟ نہیں۔ کیا ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے پسپائی اختیار کر لی؟ نہیں۔ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اس جنگ کے کسی بھی مرحلے میں پاکستان نے صہیونی عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پہلے مرحلے میں پاکستان نے تمام خلیجی ریاستوں کو اس بے مقصد جنگ میں کودنے سے روکا، پھر فریقین کو جنگ بندی پر راضی کیا اور اس بعد اسلام آباد میں مذاکرات کا اہتمام کیا۔ پاکستان کی ان کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل نے صرف اور صرف ایک ممکنہ معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے ایران پہ کل دوبارہ حملے شروع کیے تھے۔ نیتن یاہو نے ایران کو اشتعال دلانے کے لیے لیبنان پہ حملے شروع کر دیے۔ ایران نے جب اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا تو اسرائیل نے ایران کے خلاف فل سکیل وار شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ پورے خطے میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، اسلام آباد نے فوری مداخلت کی اور ایرانی قیادت کو سیز فائر پہ راضی کیا۔ پاکستان کے مشورے پہ سعودی عربیہ اور قطر نے فوری طور پہ واشنگٹن سے رابطہ کیا، جس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دباؤ پہ نیتن یاہو پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سیز فائر نہ کیا تو پھر اسرائیل اکیلا رہ جائے گا اور آئندہ امریکہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو کے پاس چونکہ ان حملوں کا کوئی ٹھوس جواز موجود نہیں، اسی کمینہ پوری ڈٹائی کے ساتھ دعوے کر رہا ہے کہ ایران اسرائیل پہ ایٹامک حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن ہم نے پہلے وار کر کے اس کا منصوبہ ہی ناکام بنا دیا۔ To prevent a nuclear attack on Israel, I reiterate my commitment. Iran will not have nuclear weapon. The same determination we acted also against. تو میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل صرف امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کو ناکام بنا رہا تھا۔ نیتن یاہو پچھلے کئی دن سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس شیطان نے پہلے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ جھوٹی خبریں چلائیں کہ ایران ایٹامک تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پیش شوشہ چھوڑا گیا کہ ایٹامک تجربہ کرنے کے لیے پاکستان ایران کی مدد کر رہا ہے۔ اب تو اسرائیلی میڈیا باقاعدہ تاریخ کا اعلان کر رہا تھا کہ ایران 28 جون کو ایٹامک تجربہ کرے گا۔ تو اسرائیل یہ جھوٹی خبریں پھیلا کے ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہا تھا، لیکن پاکستان ایک بار پھر اس کے راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ آج کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس ماہ کے آخر تک امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ ایران کے ساتھ اگلے 2 ہفتوں میں معاہدہ ہو جائے گا اور تیل کی قیمتیں گر پڑیں گی۔ سنیں ذرا۔ A very tough team, and I think we are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon, and oil prices will come tumbling down. میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانی قیادت نے پہلے بھی پہلی مرتبہ عالمی سطح پہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچنے کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب جو ہیں امیر سعید ایروانی نے تصدیق کی ہے کہ ہم پاکستان کے ذریعے ایک ممکنہ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ابھی ہم حتمی ڈرافٹ تک نہیں پہنچے، لیکن اس سلسلے میں پیش رفت جاری ہے اور امید ہے یہ مذاکرات رواں ماہ کے اختتام تک مکمل ہو جائیں گے۔
یعنی جون میں امریکہ اور ایران کی ڈیل ہو جائے گی، اور یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈیل کے حوالے سے دونوں فریقین پر امید ہیں۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کبھی ڈیل کے قریب پہنچنے کا اعلان کرتے تھے تو ایرانی قیادت کی جانب سے اس کی فوراً تردید آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کو قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے ابھی کل ہی CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سنجیدہ نظر آئے تو پھر ایران کو مذاکرات پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کس قسم کی سنجیدگی کی توقع کر رہا ہے۔ اصل میں ایران کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ اس پہ عائد عالمی پابندیاں ہٹائی جائیں اور اس کے منجمد اکاؤنٹس میں موجود اربوں ڈالر کی رقم اسے واپس کر دی جائے۔ 2 روز پہلے میں نے آپ کو ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری ایڈوائزر جنرل محسن رضائی کا ایک ویڈیو کلپ سنوایا تھا نا، جس میں وہ امریکہ سے اپنے 24 ارب ڈالر مانگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس رقم کی واپسی امریکہ کی سنجیدگی کا ثبوت ہوگی۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ امریکن سیکرٹری تجارت نے ایران کے منجمد اثاثوں کا ایک انوکھا مصرف ڈھونڈ نکالا ہے۔ اسکاٹ بیسن کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کی وجہ سے خلیجی ریاستوں میں جتنا بھی نقصان ہوا، اس رقم سے اس نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ یعنی ایران کے 24 ارب ڈالر UAE، بحرین، کویت اور قطر میں بانٹ دیے جائیں گے۔ تو اسرائیل ایران پہ پابندیاں ہٹانے اور اس کے فروزن اکاؤنٹس بحال کرنے کے شدید مخالف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی مبصرین کھل کر اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو حالیہ سیز فائر ہوا ہے وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا سے 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارے J-35 خریدنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ان تیاریوں کی شمولیت سے پاک فضائیہ بھی 5th جنریشن اسٹیلتھ کلب میں شامل ہو جائے گی۔ J-35 طیارے کی خصوصیات کیا ہیں اور پاکستان کے دفاع کے لیے یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس حوالے سے تو میں نے ایک مکمل ویلاگ کیا تھا جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے نیچے، لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ بھارت میں خبر سننے کے بعد باقاعدہ ماتم شروع ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کا رونا دھونا بالکل بجا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھارت کے پاس ایسا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے جو J-35 کو روک سکے، اور بھارت کے پاس ایسا کوئی ریڈار نہیں ہے جو J-35 کو دور سے آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ جس دن یہ 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارے اسلام آباد پہنچ گئے، اس دن کے بعد انڈین ایئر فورس مکمل طور پہ پاک فضائیہ کے رحم و کرم پہ ہوگی۔ دوسری بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان سرحدوں کی نگرانی اور مینجمنٹ کے حوالے سے ایک اور اہم معاہدہ طے پایا۔ افغانستان اب چاروں طرف سے گھیرے میں ہے۔ ہم تو پہلے ہی افغانی سرحد سے دراندازی روکنے کے لیے مسلسل آپریشن کر رہے ہیں، اب دوسری طرف رشیا ان دہشت گردوں کا بھی پیچھا کرے گا۔ تو یہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔